ویسے ہی ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، بڑی ساری آسانیاں ویسے ہی ہمارے گھر آ جائیں۔ کتنا لوگ آج پریشان ہوتے ہیں کہ پیسے کوئی نہیں، یعنی رات بھی روتے ہیں صبح بھی روتے ہیں، اور ہر تیسرا آدمی اس بات سے پریشان ہے۔ اللہ نے ساری صلاحیتیں دی ہیں، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، علم دیا ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، لیکن ایک پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ کامل مرشد کے پاس بھی جاتا ہے، شیخ کامل کے حضور بھی جاتا ہے، تو سوال وہاں بھی جا کے دولت کی دعا کا کرتا ہے۔ آپ خدا را میری بات پہ غور کرنا، حضرت عمر طبعاً مزاجاً سخت مزاج تھے، لیکن بخاری بتلاتی ہے کہ تشریف لے گئے حضور کی زیارت کے لیے، اور سرکار جب چارپائی پہ آرام فرماتے ہوئے ان کے استقبال کے لیے اٹھے تو پشت مبارک پر چارپائی کے بان کے نشان تھے۔ فاروق اعظم جیسے تگڑے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے درد کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ موجیں کر رہے ہیں اور اتنا مال و دولت اور آرام کی زندگی، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق کی جو سوچ تھی وہ بڑی درد پر مبنی، وہ بڑے عشق پر، وارفتگی پر، ذوق پر، یعنی وہ ہماری طرح تقریر نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ تو جو جملے ادا کر رہے تھے وہ بھی آنسوؤں میں لپیٹ کر بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے تھے۔ خلوص چھلکتا نظر آتا تھا، درد سوز کیفیات۔ لیکن میرے دوستو، سرکار نے کس طرف توجہ کرائی؟ حضور نے فرمایا، عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑا مشکل وقت گزاریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جائز مال جمع کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن جس طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں اس کو سمجھیں۔ اس چکر میں الجھ جانا، یہ جو ہمارے جوان بیچارے روز نیا فیشن کرتے ہیں نا، اب تو یہ فیشن مذہبی سٹیجوں پہ بھی آ گیا ہے۔ اب تو نعت خاں کے کپڑے دیکھ کے بھی اس طرح کے کپڑے بنوانے کو دل کرتا ہے کہ اس طرح کے مجھے بھی بنوانی چاہیے۔ اور پہلے لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ آپ یہ نعت شریف جو ہے یہ آپ نے کہاں سے لی ہے، اب یہ پوچھتے ہیں کہ کس بوتیک سے جوڑا بنوایا ہے، ہمیں بھی ذرا ایڈریس بتائیے گا۔ یعنی اور پھر جو آدمی یہ نیا فیشن اوڑھتا ہے نا، نیا کام کرتا ہے، پریشان بھی بڑا رہتا ہے۔ یعنی 4-5 ہزار دے کے جس نے بال بنوائے ہیں وہ بڑا پریشان ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور مجھے دیکھا بھی کسی نے نہیں، کسی بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ اور جو بندہ سادہ ہے، جو کھیتوں سے اٹھ کے آ گیا، وضو کیا، کپڑے بدلے، استری تھے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تھے تب بھی ٹھیک ہے، اس بیچارے کو فکر کوئی نہیں ہوتی کہ دیکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے۔ یہ مذہبی محفلوں میں نا کچھ سیاسی، سماجی، رفائی، فلائی لوگ بھی آتے ہیں۔ آپ کا تو مجھے مزاج کا نہیں پتا، لیکن ہمارے ہاں تو باقاعدہ نام لکھے جاتے ہیں۔ ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے، ایک مہمان خاص ہوتا ہے، ایک کی زیر صدارت، ایک کی زیر قیادت، ایک کی زیر سرپرستی۔ یعنی وہ اشتہار بیچارہ نا خود بڑے بوجھ تلے ہوتا ہے، اتنے لوگوں کا نام اس پہ درج کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ اب وہ جو رفائی فلائی صاحب آئے ہوتے ہیں نا، حضور کی محفل میں آئے ہیں۔ محفل کس کے نام کی؟ سرکار کے نام کی۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ چونکہ محلے کے سماجی آدمی ہیں، اس لیے بیچارہ پیچھے سے گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، کسی طریقے مجھے اوپر بلا لیں۔ اور اس بیچارے کی بھی ڈیوٹی ہے۔ آج میں ایک محفل میں تھا، شاید وہ میری جیب میں رکا ہے کہ نہیں تو پیر میں، تو مجھے رکا دے دیا، کہنے لگے اس کا بھی نام لینا ہے آپ نے تقریر میں، اس کا بھی نام لینا ہے، اس کا بھی نام لینا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چلتے وقت تو آپ نے کہا تھا یہاں نبی پاک کی تعریف کرنی، اور آپ نے ہمیں کس کام لگا دیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا حضور کا ذکر کرنا ہے۔ تو اس طرح کا کام تو نہ ہم سے لیں کہ ہمارا ضمیر بھی ملامت کرنے لگے۔ بریلی کے امام کہتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اور میرا دین پارا ناری۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نا ایک دکان پہ تیل لینے گئے سرسوں کا، دکاندار کو ایک بڑی بوتل دی، فرمانے لگے سرسوں کے تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی۔ تو اعلیٰ حضرت پوچھتے کتنے پیسے؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔
آپ کے علم کی وجہ سے میں 2 آنے چھوڑتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے. فرمایا میاں تو پورے ہی رکھ, میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. کروں مدح اہل دول رضا, اور پڑے اس بلا میں میری بلا. میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ ہے. اپنی فقیری سے پیار کریں, اپنی سادگی سے پیار کریں, اپنے کچے مکان سے پیار کریں. اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ رب کی رضا ہے, اس پہ راضی رہنا سیکھیں. یہ مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے, یہ سرور کائنات کی سنت ہے, یہ رسول پاک نے ہمیں سکھایا. سب سے پہلے تو اس دوڑ سے باہر آئیں, رزق حلال کے لیے محنت ضرور کریں میرے بھائی, ضرور محنت کریں. لیکن خدا را اتنے لمبے چوڑے چکر میں نہ الجھیں جتنے میں ہم الجھ گئے. اور یہ اتنی بڑی دلدل ہے کہ جو اترا ہے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آیا. 2 جملے مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہیں. یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ تو کریم فرمانے لگے لالچ نہ کرنا, ذلیل ہو جاؤ. تو یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے دیا ہے اس پہ قناعت کر لے, میرا رب تجھے عزت عطا فرما دے گا. یہ 2 جملے یہ دستور ہیں, اس کو آپ سمجھ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بوجھ اتارے, ہمارے لیے زندگی آسان کی. ہمیں حضور دیکھیں, تکبر ایک بہت بڑی بیماری کا نام ہے. میں کس درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ میرے وطن میں سب سے بڑی مصیبت پروٹوکول کی مصیبت ہے. میں کس طرح آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ اس وطن میں ایسے بھی معاملات ہوئے کہ کسی کا پروٹوکول جا رہا تھا اور کسی کا بچہ ہسپتال نہیں پہنچ سکا اور رکشے میں انتقال کر گیا. کسی کا پروٹوکول جا رہا تھا. آج نا شوق ہے, آج شوق ہے لوگوں کو کہ لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگیں. آج شوق ہے کہ لوگ نعرے لگائیں. آج شوق ہے کہ لوگ مجھے بڑا جانیں. القابات کی بھیڑ میں میری طرح کا کمزور آدمی اپنا وجود تلاش کرتا رہتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے مجھے ہی کہا گیا ہے. ویسے یہ میرے لیے ہی تھا سارا کچھ. یعنی رٹا لگایا ہوتا ہے, اور چونکہ نقیب ہمارا مجبور ہوتا ہے. ایسے آپ کے تو نقیب بڑے سادے سے ہیں, ہمارے ہاں تو جو نقیب ہوتے ہیں اس کے نام کے ساتھ بھی شہنشاہ نقابت لکھا ہوتا ہے. تو اب شہنشاہ صاحب سے ڈرنا بھی پڑتا ہے, یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس کو آپ کہیں کہ اس طرح کر لے, بندہ ہی شہنشاہ ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو القابات کی بھیڑ بھاڑ, اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے, اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے. وہ نام بڑا حسین ہوتا ہے جو نام اماں لیا کرتی ہے, بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے وہ. یہاں علماء بیٹھے, امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ فرمایا کرتی تھی, ابو حنیفہ یہ مسئلہ, اس کا سوال کا جواب نہ فلاں وائز جو بڑی اچھی تقریر کرتا ہے اس سے جواب لے کے آؤ. تو امام صاحب فرماتے اماں میں نہ جواب دے دوں. تو اماں کہتی ہے ابو حنیفہ تو بچہ ہے, تجھے کیا پتا. ان کے تو بچے ہی تھے نا, یعنی امام اعظم کی بات کر رہا ہوں. تو امام صاحب اس باعث کے پاس چل کے جاتے, کہتے یہ میری ماں نے مسئلہ پوچھا, جواب دو. وہ آپ کا شاگرد تھا. کہتے حضور مجھے تو نہیں پتا. تو آپ فرماتے چل پھر میں تجھے اس سوال کا جواب بتاتا ہوں, پھر تو مجھے بتانا, پھر میں تیرا نام لے کے اپنی اماں کو جا کے بتاؤں.